اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہمارا ٹاپک ہے پروز سیکشن سے چیپٹر نمبر 3 فرام دا ڈائری آف اے ینگ گرل بائی اینی فرینک. کل کی کلاس میں ہم نے اس لیسن یا اس ٹاپک کے بارے میں کہ آتھر کے بارے میں یعنی اینی فرینک کے بارے میں جانکاری حاصل کی. اس کے علاوہ ہم نے کل اس ٹاپک کی انٹروڈکشن ہم نے کل پڑھی ہے. تو آج ہم باقاعدہ طور پر اس ڈائری کو یعنی فرام دا ڈائری آف اے ینگ گرل یعنی اس ٹاپک کی ہم آج ریڈنگ اور ایکسپلینیشن پیج نمبر 20 سے آج ہم اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں. تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 20 اب آپ کھولیے. تو وہاں پر پیرا نمبر 1 سے ہم اس کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن آج یعنی ہم پڑھتے ہیں. Writing in a diary is really a strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it does not matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. یعنی این فرینک یعنی اپنی ڈائری لکھنے کا یہاں پر وجہ بتاتی ہیں. یعنی وہ کہتی ہیں کہ میرے جیسے کسی شخص کے لیے ایک ڈائری لکھنا سچ مچ ایک انوکھا تجربہ ہے. صرف اس لیے کہ نہیں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی کچھ نہیں لکھا، بلکہ اس لیے بھی کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعد میں نہ مجھے اور نہ ہی کسی دوسرے کو ایک 13 سال کی اسکولی لڑکی کے خیالوں میں کوئی دلچسپی ہوگی. پھر بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرا لکھنے کو من کر رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ مجھے اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ میں اپنے دل میں بھری سبھی باتوں کا بوجھ اتار دوں. Paper has no patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. یعنی این کہتی ہیں کہ لوگوں کی بنسبت کاغذ میں صبر زیادہ ہوتا ہے. مجھے اس کہاوت کا خیال ایک ایسے دن آیا جب میں کچھ اداس تھی، یعنی میں پریشان تھی اور اپنے ہاتھوں میں اپنی ٹھڈی رکھے ہوئے گھر پر بیٹھی ہوئی تھی. اکتائی ہوئی یعنی میں پریشان تھی اور ڈھیلی ڈالی پڑی اور بے جان سی بنی ہوئی سوچ رہی تھی کہ گھر پر بیٹھی رہوں یا گھر سے باہر کی طرف جاؤں. آخر میں وہیں بیٹھی رہی، یعنی میں گھر میں ہی رہی جہاں میں تھی اور سوچتی رہی. ہاں، کاغذ میں سچ مچ لوگوں سے زیادہ صبر ہوتا ہے، کیونکہ میرا ایسا کوئی خیال نہیں ہے کہ میں ایک پوری طرح سے ایک بالکل سچی نوٹ بک جسے میں یعنی بڑے ناز سے ایک ڈائری کا نام دینے جا رہی ہوں،
کسی دوسرے کو پڑھنے دوں گی جب تک کہ مجھے کوئی سچا دوست نہ مل جاتا. اس سے لکھنے سے یا نہ لکھنے سے شاید کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. یعنی کہتی ہیں کہ اب میں اپنی اس بات پر واپس آتی ہوں جس نے ایک ڈائری لکھنے کے لیے میرا حوصلہ بڑھایا. پہلی بات یہ ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے. یعنی یہاں پر اینی فرینک یہ کہتی ہیں کہ میں اپنی بات پر واپس آتی ہوں کہ مجھے ڈائری لکھنے کے لیے حوصلہ کس چیز نے میرا بڑھایا. پہلی بات یہی ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے. میں اپنے دل کی اندر کی جو میرے جذبات ہیں ان کو میں شیئر کرنے کے لیے میرے پاس کوئی دوست نہیں ہے. تو اس کا یہی اس نے فیصلہ کیا حوصلہ دیا اس کو کہ میں اپنی ان دل کی باتوں کو ایک ڈائری میں شیئر کروں. Let me put in more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. And I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface I seem to have something except my one true friend. All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary, everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that is the problem. Maybe it is my fault that we don't confide in each other. In any case, that is just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary. اینی فرینک کہتی ہیں کہ اس بات کو میں اور زیادہ صفائی سے کہنا چاہتی ہوں کیونکہ کوئی یقین نہیں کرے گا کہ ایک 13 سالہ لڑکی اس دنیا میں بالکل اکیلی ہے. اور میں اکیلی نہیں ہوں. مجھ سے پیار کرنے والی ماں باپ ہیں اور ایک 16 سالہ بہن ہیں اور تقریباً 30 لوگ ہیں جنہیں میں دوست سمجھتی ہوں یا جنہیں میں دوست کہتی ہوں. میرا ایک کنبہ ہے, میری ایک فیملی ہے, پیاری پیاری خالائیں اور ایک اچھا گھر ہے. نہیں ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس ہر چیز ہے. میرے ایک سچے دوست کے سوا جب میں دوستوں کے ساتھ ہوتی ہوں تو صرف ایک بات جو میں سوچتی ہوں وہ موج مستی کی ہوتی ہے. میرا من نہیں مانتا کہ میں ان کے ساتھ روزانہ کی عام باتوں کے علاوہ کوئی دوسری بات کروں. ایسا لگتا ہے کہ ہم اور زیادہ ایک دوسرے کے نزدیک نہیں آ سکتے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ دل کی باتیں نہیں کر سکتے. اور یہی بات ایک مسئلہ ہے. شاید یہ میری ایک کمزوری ہو سکتی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر اپنے راز کہنے کا بھروسہ نہیں کرتے ہیں. کچھ بھی ہو اس وقت تو ایسا ہی ہے اور بدقسمتی سے اس کے بدلنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. اسی وجہ سے میں نے ڈائری لکھنی شروع کر دی ہے. یہاں پر این کہتی ہیں کہ وہ دنیا میں اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے پیرنٹس تھی, اس کی بڑی بہن تھی, اس کے علاوہ اس کے تقریباً 10-30
اس کے دوست تھے جن کو وہ دوست کہتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ روزمرہ کی باتیں تو ان کے ساتھ یا موج مستی وغیرہ کرتی تھی، یا روزمرہ کی باتیں تو ان کے ساتھ وہ شیئر کرتی تھی، لیکن جو اس کے من میں یعنی اس کے دل میں جو اندر چھپا تھا اس کے جذبات، یعنی ان کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ یا اینی فرینک وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ شیئر نہیں کرتی تھی۔ شاید یہی وہ پرابلم تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہاں پر وہ کہتی ہیں کہ جس نے اس کو ڈائری لکھنے پر یہاں پر اکسایا یا ڈائری لکھنے پر مجبور کیا۔ تو انہانس دا امیج آف دس to enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. تو این آگے کہتی ہیں کہ اپنے جس دوست کا مجھے بہت دیر سے انتظار تھا، اپنے خیالوں میں اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے میں اس ڈائری میں اپنی باتوں کو اس طرح تیزی سے لکھنا یعنی جوٹ ڈاؤن تیزی سے لکھنا نہیں چاہتی جیسے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ڈائری میری دوست کے روپ میں ہو اور میں اس دوست کا نام میں کٹی رکھنے والی ہوں۔ یعنی جس طرح سے لوگ اکثر تیزی کے ساتھ اپنے جو ان کے روزمرہ کے معاملات وغیرہ ہیں ڈائری میں جوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، لکھ ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایسا نہیں کرنے والی ہوں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ڈائری میری دوست کے روپ میں ہو اور اس دوست کا نام میں کٹی رکھنے والی ہوں۔ میں اس دوست اس ڈائری کا نام اس نے کٹی رکھا، اس کو رکھا تھا فرینک نے۔ تو یہ تھی کچھ پیراز کی یہاں پر آج ایکسپلینیشن جو ہم نے آج پڑھی ہیں۔ تو ان پیراز سے کچھ یہاں پر ایکسپریشنز ہیں جن کی میننگ ایسے ہیں: میوزنگ، جو کہ پیرا نمبر 1 میں یہ ورڈ آیا ہے، یعنی گہری سوچ. لسٹ لیس مینز وتھ نو انرجی اور انٹرسٹ، یعنی ڈھیلی یا بے جان. بروڈنگ یعنی گہرا سوچتے ہوئے. سٹپ بیکڈ مینز بالکل سچی اور ٹھیک. پروبابلی شاید کہ یعنی اس کا مطلب ہے شاید. چن ان مائی ہینڈس یعنی ہاتھوں میں ٹھڈی رکھے ہوئے. پرومپٹڈ مینز حوصلہ دینا یا حوصلہ افزائی کی. کنفائنڈ مینز ٹو ٹیل پرسنل تھنگس ٹو اے پرسن دیٹ ون ٹرسٹس، یعنی راز کی باتیں دوسروں کو بتانا جن پر بھروسہ ہو. ٹو ٹیل personal things to a person that one trusts. On the surface means ظاہری طور پر. Here having a good time means مزے کرنا. Bring myself to یعنی خود کو رضامند کرنے والا. Liable to means ممکن ہونا. Jot down means تیزی سے مختصر لکھنا. تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز جو آج یعنی ان پیراز سے یعنی جو ہم نے پڑھی ہیں یعنی ان کی میننگ. تو انشاءاللہ آج ہم یہاں پر ہی کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم یعنی اس ٹاپک کو یعنی فرام دا ڈائری آف اے ینگ گرل بائی اینی فرینک کو کنٹینیو کرتے ہیں آگے کل. تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام.